حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے۔ پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے۔ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔ محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا وَأَنَا أَشْهَدُ، اور قتیبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔